عدل و انصاف سب کے لیے برابر. ایسا نہیں تھا کہ جو عزیز و اقارب ہیں، جو پارٹی کیبنٹ کے اندر ہیں، ان کے لیے اصول و ضوابط اور ہیں اور لوگوں کے لیے اصول و ضوابط اور ہیں. یہ ان لوگوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز حکمرانی کر کے بتلایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، عالمگیر نبی بن کر آئے، بین الاقوامی نبی بن کر آئے. عدالت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، وکالت کا میدان ہو، ڈرائنگ روم ہو، پارلیمنٹ ہاؤس ہو، محلے داری ہو، رشتہ داری ہو، بحثیت جج ہو، بحثیت شوہر ہو، بحثیت باپ ہوں، اللہ کی قسم میرے نبی نے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا. یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے میرے نبی سے سیکھی تھیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس آتا ہے، وہ فاطمہ نامی عورت کا جس کی سفارش لے کر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ جائیے آپ اس عورت کی سفارش کر دیجئے، آپ کا بڑے قریب ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسامہ سفارش لے کر جاتا ہے. آپ کو پتہ بیٹے کی اولاد سے زیادہ بیٹے کی اولاد سے بندے کو پیار ہوتا ہے، اور یہ سفارش لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ محبت اور پیار اپنی جگہ پر، لیکن حدود اللہ کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اس وقت میرے نبی نے وہ تاریخی سٹیٹمنٹ جاری کی. میرے نبی نے فرمایا اسامہ یاد رکھنا یہ تو ایک مخزومی عورت ہے، مخزوم قبیلے کی ایک عورت ہے، اور ہے بھی وہ غیر مسلم، اور اس کے حق میں تو سفارش کرنے آیا ہے. رب محمد کی قسم ہے جس نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. یہ تھی سلطنت مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ، اور اس ریاست مدینہ کے آج حکمران ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی عوام کے لیے اتنا نرم خو، اپنے عوام کے لیے اتنا خیر خواہ. ایک دفعہ مدینہ اور مدینہ کے مضافات میں قحط سالی آ گئی، اور اس قدر مہنگائی ہو گئی کہ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، لوگوں کو جو ضروریات زندگی کی اشیاء خرد و نوش ہیں وہ مہنگی ہو گئی، اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ قحط سالی کا عالم ہو گیا، اور خصوصاً گھی بہت مہنگا ہو گیا. آپ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اسلم نامی، اسلم رحمہ اللہ ان کا نام تھا. ان کو بلایا، کہنے لگے اسلم مدینہ کے اندر اور دائیں بائیں قحط سالی آ گئی ہے، گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، آج کے بعد ہمارے کچن میں میرے کھانے پینے کی چیزوں میں گھی نہیں ڈالیے، گھی نہیں ڈالنا. اسلم کہنے لگا امیر المومنین تھوڑا سا، کہنے لگے نہیں، کیونکہ میری رعایا کو گھی نہیں مل رہا، میری رعایا کو پریشانی ہے، میری رعایا اس وقت ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کا امیر، ان کا جو خلیفہ ہے وہ کیسے یہ ساری عیاشیاں کر سکتا ہے؟ لوگوں کو گھی نہ ملے اور ان کا امیر گھی میں پکے ہوئے پکوڑے کھائے، وہ سٹیم روسٹ کھائے، وہ طرح طرح کے مرغن گدائیں کھائے، نہیں ہو سکتا. اسلم غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین کا یہ تیل کھا کھا کے کھانے اس کے ساتھ جو پکتا تھا اس کے ساتھ کھا کھا کے امیر المومنین کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ گڑگڑانے لگا. ایک دن اتنا زیادہ پیٹ خراب ہو گیا اور پیٹ سے آوازیں آ رہی ہیں، گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے پیٹ تب تک تجھے گھی نہیں مل سکتا جب تک میری قوم کو گھی نہیں ملے گا، جب تک میری قوم کو. اور آج دیکھیے ایک طرف وہ حکمران ہے اور ایک طرف آج کے میرے اور آپ کے حکمران ہیں. لوگ پیٹرول سے ترس رہے ہیں، لوگ پانی سے ترس رہے ہیں، لوگ ضروریات زندگی کی چیزوں کو ترس رہے ہیں. اللہ کی قسم میں کیا بیان کروں، آج میرے ملک پاکستان کی میری ماں اپنے بیٹے کے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا گلا دبا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان لے لیتی ہے. آج اسی ریاست پاکستان کے اندر ایک بوڑھا
بڑا بزرگ اپنی نوجوان بیٹی کو لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نیلام کرنے کی بات کرتا ہے۔ آج اسی ریاست پاکستان اور انہی بدماش حکمرانوں کی حکومت کے اندر میرے ملک کے عوام اس قدر مہنگائی سے پس چکے ہیں، اور دوسری طرف ان کی شاہ خرچیاں، ان کے مزے، ان کے اپنے پکوان، ان کے اپنے دسترخوان، ان کے اپنے چوکیدار، ان کے اپنے کچن کمانڈر اور ان کے ساری اپنی کیبنٹ، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ گلی محلوں کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف خلافت عمر کا رہنما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطنت مدینہ کا والی، ان کے علاقے کے اندر مہنگائی ہو جاتی ہے، گھی نہیں ملتا تو کہتے ہیں اے پیٹ تو تب تک گھی چکھ بھی نہیں سکے گا جب تک میری قوم کو گھی میسر نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ دور تھا، وہ سنہری دور تھا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جو لوگوں کو ایک قوم بناتے تھے، جو لوگوں کو پانی، سیوریج، لائٹ اور بجلی کے سبز باغ دکھانے کے علاوہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاتے تھے، جنت کے نظارے ان کو زمین پر کرواتے تھے، حور و غلمان کی بشارتیں سناتے تھے، اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے دنیا آخرت میں کامیابی کے نغمے سناتے تھے۔ اللہ کی قسم ان کی قوم بھی پھر ان کی فرما بردار ہوتی تھی، اگر کوئی آزمائش آتی تھی وہ مل کر اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن آج آزمائش ہو جائے ہم سارے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی جس میدان کے اندر کھڑا ہے وہ اس چیز کو گورنمنٹ سے زیادہ مہنگا کرنے کے لیے وہ کاروبار کو بند کر لیتا ہے، وہ جو اس کے پاس چیز ہے اس کی سٹاک مارکیٹنگ شروع کر دیتا ہے، ہم ایک دوسرے کو کاٹنا نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اوپر سے چیزیں آتی ہیں۔ من حیث القوم، ہمیں سب کو ایک قوم بننا پڑے گا۔ ایک دن عتبہ بن فرقد امیر المومنین کے گورنر ہیں، آذربائیجان کے گورنر عتبہ بن فرقد آذربائیجان میں آئے، اور وہاں کے مقامی جو کیبنٹ تھی، جو ذمہ دار تھے، جو انتظامی امور کو دیکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے گورنر کے لیے ایک خوبصورت اور میٹھا شیریں حلوہ تیار کیا جو کھجور اور گھی سے تیار ہوا تھا۔ عتبہ بن فرقد نے وہ حلوہ کھایا، بڑا مزہ آیا، دل میں خیال آیا یار یہ مجھے تحفے کے طور پر امیر المومنین کو بھی بھیجنا چاہیے۔ 2 ٹوکرے بنوائے عتبہ بن فرقد نے، آذربائیجان کے حکمران نے 2 ٹوکرے بنوائے امیر المومنین کے لیے اور روانہ کر دیے مدینہ المنورہ کے اندر امیر المومنین کے لیے۔ امیر المومنین تک وہ 2 ٹوکرے حلوے کے پہنچتے ہیں، اور جب اس کو کھولا بڑی عمدہ خوشبو آتی ہے، تھوڑا سا چکھا تو بڑا لذیذ اور شیریں ہے، اللہ اکبر۔ تو فوری طور پر خط لکھا، کھایا نہیں صرف چکھا، خط لکھا اور اپنے گورنر سے پوچھا عتبہ یہ جو تو نے میرے لیے بھیجا ہے حلوہ، وہاں کے سارے لوگ یہی حلوہ کھاتے ہیں؟ وہاں کے سارے لوگ یہی چیزیں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، یہ تو میں نے امیر صاحب اسپیشل آپ کے لیے بھیجا ہے۔ امیر المومنین کی ذرا باتیں سنیے۔ کہنے لگے عتبہ یہ جن پیسوں سے تو نے مجھے حلوہ بنا کر بھیجا ہے، نہ تو یہ تیرے باپ کی کمائی ہے، نہ تو یہ تیری ماں کی کمائی ہے، نہ یہ تیری ذاتی کمائی ہے، تو نے مسلمانوں کے بیت المال سے حلوہ تیار کروایا، اس کے اوپر پیسے لگائے اور تو نے مجھے تحفے کے طور پر بھیجا۔ اگر تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا میں اس کو اتنی سزا دیتا کہ دنیا یاد رکھتی۔ جب تک تیری قوم کے لوگ یہ چیزیں نہ کھائیں میرے لیے یہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ اپنی قوم کو دیکھو، اپنی رعایا کو دیکھو، ان کے مسائل حل کرو اور عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چلتے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں آتی ہے، کہتی امیر المومنین میں دکان پر گئی تھی، اپنے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل لینے کے لیے گئی تھی، مجھے ٹھیڈا لگا اور میرے ہاتھ سے وہ برتن تیل والا گر گیا، وہ تیل زمین چوس گئی ہے، زمین پیس گئی ہے۔ اب زمین کو بولو میرا تیل نکالے، زمین کو بولو میرا تیل نکالے۔ بات تو ہنسنے والی ہے نا، لیکن قربان جائیں جن کا جتنا زیادہ انداز زبردست ہوتا ہے، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر اپنے اندر مضبوط بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اتنا تعلق اور بھرم بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگے اماں جان کوئی بات نہیں، اب ٹھہریے،
کدھر ہے آپ کا تیل گرا؟ یہاں گرا ہے۔ اب زمین کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اے زمین اس اللہ کی بندی کا تیل نکال، نکال اللہ کے حکم سے زمین، اے زمین اس اللہ کی بندی کا تیل نکال، بتلا اے زمین تیرے اوپر میں نے عدل و انصاف کا بول بالا نہیں کیا؟ زمین کو مخاطب کر کے بولا بتا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو نکال، نکال، میری رعایا کی ایک بندی کا تیل تیرے اندر آیا ہے، اللہ کے حکم سے نکال۔ اللہ کی قسم لوگوں نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کی وجہ سے زمین نے تیل نکالا، وہ عورت ہنستے بستے وہ تیل نکالا اپنے گھر میں چلی گئی۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، عوام کے اندر خوشحالی ہے، عوام کے اندر ہر طرف سبز و شاداب ہے، لوگ اپنے امیر محترم پر اتنا زبردست یقین رکھتے ہیں۔ ایک دن دیکھا ایک بھیڑیا بکری کا بچہ لے کے بھاگ رہا ہے، چرواہے نے آ کر دیکھا، کہنے لگا یقیناً آج شاید اس دنیا کے اندر عمر نہیں رہے۔ ایک کیس دیکھا، ایک کہنے لگے شاید آج عمر بن خطاب نہیں اس زمین پر رہے۔ اور ایک کافر نے کہا تھا، عیسائی مورخ نے لکھا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس نے کہا تھا، ایک عیسائی مورخ نے لکھا تھا، کہنے لگا اگر ایک عمر اس روئے زمین پر ایک عمر اور آ جاتے، کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کی دیواروں تک اس روئے زمین پر مسلمان حکمرانوں کے علاوہ دوسرا کوئی حکمران نہ آتا۔ اس قدر انصاف تھا، اس قدر عدالت مضبوط تھی، اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے بالکل متوازن چلتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کیا ان کے دور حکومت کی باتیں بتلاؤں، عارضی بتلاؤں، ان کی انکساری بتلاؤں، ان کی ہمدردی بتلاؤں، ان کا لوگوں کے ساتھ گم گسارانہ رویہ بتلاؤں، رات کو چوکیداری بتلاؤں، رات کو لوگوں کے پہرے دینے کا انداز بتلاؤں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، عورتوں سے بھی مشورہ کرتے، اپنی یہاں تک کہ بیٹی سے بھی مشورہ کرتے۔ رات کو امیر المومنین سلطنت مدینہ کا والی، وہاں کا بادشاہ حکمران امیر المومنین رات کو پہرا دیتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر سے شعر پڑھنے کی آواز آ رہی، شعر پڑھنے کی آواز آ رہی، گھر کے دیوار پر نشان لگایا، صبح صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ پتہ کرو مدینہ کی فلاں گلی میں نشان لگا کر آیا ہوں، پتہ کرو کس کا گھر ہے۔ پتہ کیا، پوچھا اس کا ان کے گھر والے کدھر ہیں؟ بولا جہاد پر گئے ہیں، ان کا خامد فوج میں ہوتا ہے، مجاہدین کی صف میں ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو فلاں مار کا سر انجام دینے کے لیے فلاں علاقے میں بھیجا ہے۔ امیر المومنین اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی؟ آپ بتلائیں ایک باعزت عزت دار خاتون اپنے شوہر کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے، کتنی دیر گزارا کر سکتی ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان ایک عزت دار باوقار عورت 4 مہینے اس سے زیادہ اپنے شوہر کے بغیر اس کو رکھنا غلطی ہے اور بہت ظلم ہے۔ امیر المومنین نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جو بھی لوگ، جو بھی مجاہدین کسی بھی مارکے کے لیے، کسی بھی دعوت کے کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد ان کو چھٹی دی جائے گی۔ وہ 3 مہینے کے بعد اپنے گھر پر آئیں گے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں گے، اپنے معاملات کو سلجھائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ تھے امیر المومنین۔ آج ایک طرف یہ ہمارا نظام ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں،